رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صبر کے دعا امام زمان اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال مولانا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے امام حسین علیہ السلام کا جملہ فرمایا خرجت باصلاح امت جدی میں حسین ایک مقصد لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوا اور وہ مقصد یہ تھا کہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کروں یاد رکھیے اصلاح کے مد مقابل جو لفظ ہے وہ فساد ہے اگر کوئی بگڑا ہوا ہے تو اسی کی اصلاح کی جاتی ہے بنے ہوئے کی اصلاح نہیں کی جاتی آپ کے بال بڑے ہو گئے آپ نائی کے پاس گئے کہ جناب میرے بالوں کی اصلاح کر
کپڑے میلے ہو گئے، آپ نے دھوبی کو دیے، جناب میرے کپڑوں کی کیا کر، اصلاح کر۔ تو مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا کہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے امام حسین نے اپنے خون کا نذرانہ دیا۔ تو کل بھی اسلام اور مسلمانوں کے اندر اگر اصلاح لانی تھی تو امام حسین نے قربانی دی، اور آج بھی اگر مسلم معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے تو قربانی حسین کے چاہنے والے دے رہے ہیں۔ دلیل دے کر کہوں گا، دنیا بہت اعتراض کرتی ہے شیعوں پر کہ اتنے پیسے مجلس حسین پہ لگا دیتے ہیں، جلوس پہ لگا دیتے ہیں، عزاداری پہ لگا دیتے ہیں۔ کسی اندازے کے مطابق 4 سے 4.5 ارب روپیے صرف 1.5 سے 2 مہینوں میں یہ قوم حسین کے نام پہ خرچ کر دیتی ہے۔ تو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ان کو مجلسوں سے ملتا کیا ہے، مجلسیں اس قوم کو دیتی کیا ہیں، ذکر حسین ان قوموں کو دیتا کیا ہے؟ کیونکہ انہیں صرف ذکر نظر آتا ہے، انہیں وہ فکر نظر نہیں آتی جو مجلس سے مومنوں کو ملتی ہے۔ آج جو جنگ ہے وہ جنگ فکر ہے، آج معاملہ ذکر کا نہیں، آج معاملہ فکر کا ہے۔ ان کو صرف آنسو نظر آتا ہے، آنسو کے پیچھے حسین کی فکر نظر نہیں آتی۔ ان کو صرف 1 گھنٹہ مجلس کا نظر آتا ہے، اس 1 گھنٹے کے پیچھے ابا عبداللہ الحسین کی فکر نظر نہیں آتی۔ اس کی میں زندہ دلیل دوں کہ آج مسلمان ملک کتنے زیادہ ہیں، لیکن یہ سارے مسلمان ملک مل کر بھی بہادر رہبر پیدا نہیں کر سکے۔ کوئی کہے 40 ہیں، 45 ہیں، جناب کتنے بھی ہوں، سارے مل کر بھی بہادر رہبر پیدا نہیں کر سکے، بہادر لیڈر پیدا نہیں کر سکے۔ وقت کے یزید کے مقابلے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے پیدا نہیں کر سکے۔ لیکن پوری دنیا میں اگر کسی نے وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، وہ کل یا علی تھا یا آج علی والے ہیں۔ میں نے کہا سب کچھ آپ کے پاس تھا، اسلحہ آپ کے پاس تھا، پیٹرول آپ کے پاس تھا، پیسہ آپ کے پاس تھا، حکومتیں، بلڈنگیں آپ کے پاس تھیں، مجھے سمجھ نہیں آیا تمہارے پاس ایسا کیا نہیں تھا کہ تمہارے اندر بہادر لیڈر پیدا نہ ہو سکے، تم بہادر رہبر پیدا نہ کر سکے۔ میں نے کہا ذرا دیکھ لو شیعہ معاشرے کو، غیر شیعہ معاشرے کو، تاکہ سمجھ آئے ہمارے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا نہیں ہے۔ تو جب میں نے دیکھنا شروع کیا، میں نے کہا نماز تیرے پاس بھی ہے، نماز میرے پاس بھی ہے، روزہ تیرے پاس بھی ہے، روزہ میرے پاس بھی ہے، حج پہ تو بھی جاتا ہے، حج پہ میں بھی جاتا ہوں، عمرے تو بھی کرتا ہے، عمرے میں بھی کرتا ہوں، عبادتیں تو بھی کرتا ہے، عبادتیں میں بھی کرتا ہوں۔ کہ تو بھی سب کچھ کر رہا تھا، میں بھی سب کچھ کر رہا تھا، بس تیرے اندر بہادر رہبر پیدا نہ ہو سکے، تیرے اندر بہادر لیڈر پیدا نہ ہو سکے، کیونکہ تیرے پاس سب کچھ تھا پر حسین کی مجلس نہیں تھی۔ سب کچھ تھا پر تیرے پاس فرش عزا حسین ابن علی نہیں تھا، سب کچھ تھا پر ذکر ابا عبداللہ الحسین نہیں تھا، کیونکہ یہ فرش عزا ہے جو بچوں کو سکھاتا ہے کہ یزیدیوں سے لڑا کیسے جاتا ہے۔ یہ فرش عزا ہے جب مائیں فرش پہ آتی ہیں، اصغر کے مصائب سنتی ہیں، تجھے آنسو نظر آتے ہیں، لیکن مجھے یہ ماں بہادر بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب رباب اصغر کو قربان کر سکتی ہے تو میرے بچے کی حیثیت کیا ہے۔ یہ بوڑھا باپ جب فرش عزا پہ بیٹھتا ہے، علی اکبر کے مصائب سنتا ہے،
تجھے لگتا ہے کہ یہ آنسو بہا رہا ہے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے اس بوڑھے کا جگر مضبوط ہو رہا ہوتا ہے۔ جب حسین 18 سال کا کڑیل قربان کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرش عزا فکر بناتا ہے، یہ فرش عزا نسلوں کو بہادر بناتا ہے، وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں لڑنا سکھاتا ہے۔ سب کچھ تجھے ملا لیکن تجھے حسین نہ ملا، حسین کی فکر نہیں ملی۔ میں نے مزاحن کسی مولوی صاحب کو کہا، میں نے کہا یہ تو بتائیے اگر خدا اسرائیل پر گرنے والے میزائلوں کو زبان دیتا، اگر خدا اسرائیل پر گرنے والے میزائلوں کو زبان دیتا اور تجھے توفیق سخن دیتا کہ تو ان میزائلوں سے کچھ پوچھ لیتا، میں نے کہا صرف اتنا پوچھتا کہ میزائلوں بتاؤ تیرا عقیدہ کیا ہے، تو میں نے کہا سارے کے سارے یہی بولتے ہم ان بستیوں سے آ رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ بہادر بچے یمن میں، یہ بہادر بچے لبنان میں، یہ بہادر بچے عراق و ایران میں، سارے کے سارے علی کے ماننے والے۔ ان نسلوں میں اتنی بہادری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ذکر حسین کی برکت ہے، یہ فرش عزا حسین کی برکت ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ اتنا خرچہ مجلس پہ کر رہا ہے، جناب یہ مجلس پہ نہیں کر رہا، میں اپنی نسلوں پہ خرچہ کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں پہ خرچہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ فرش عزا ہے جو نسلوں کو بہادر بناتا ہے، یہ فرش عزا ہے جو افکار کو بلند بناتا ہے۔ فکر بلند ہو گئی تو انسان بلند ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دنیا کا آسان ترین کام ہے بلڈنگ بنانا، امریکہ بڑی اچھی بنا لیتا ہے، اسرائیل بڑی اچھی بنا لیتا ہے، دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسان بنانا۔ بلڈنگ بنانا آسان، انسان بنانا مشکل، اور انسان بنانے کا کام مجلس حسین کرتی ہے، حسین کی کربلا کرتی ہے۔ یہ کربلا ہے جو حور بناتی ہے، یہ کربلا ہے جو حبیب بناتی ہے، یہ علی ہیں جو سلمان و ابو ذر بناتے ہیں۔ کسی اور کے پاس نہ سلمان ملے گا نہ ابو ذر ملے گا۔ یہ وہ وادی تھی جو انسان سازی کی وادی تھی۔ فرش عزا پہ بچوں کو بٹھاتے ہیں، مقصد فرش عزا یہ ان کی فکروں کو مضبوط کیا جائے، مقصد فرش عزا یہ ان کے عقیدوں کو مضبوط کیا جائے، مقصد فرش عزا یہ کہ یہ فرش عزا پہ آئے گا تو عقل مند بنے گا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں جس نے علی کو مانا، اور ماننا ہی اس لیے کیونکہ صاحب عقل تھا۔ دیکھیے آپ نے کئی دوسرے مکتب کے مولوی اور مفتیوں سے سنا ہوگا، پرانے پروپیگنڈے نئے پروپیگنڈے، کہ بار بار منع کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ شیعوں کی مجلس میں نہ جانا۔ کئی ہیں محبان اہل بیت برادران اہل سنت آتے بھی ہیں، لیکن میں مبغضوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو منع کرتے تھے شیعوں کی مجلس میں نہ جانا، شیعوں کا نیاز نہ کھانا، شیعوں کے علم کے نیچے سے اب بیوی ہر کسی کو پیاری ہے، کیا گزرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، شیعوں سے دوستیاں نہ کرنا۔ اتنا روکنے کی وجہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ڈر۔ کس کا ڈر؟ شیعت کی فکر کا ڈر۔ ملنا نہیں، ملے گا تو پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں، مجلس میں جانا نہیں، پتہ نہیں جا کے علی کی فکر سنے گا تو آئے گا کہ نہیں، خوف ہے نا۔ لیکن میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، شیعہ ذاکر، شیعہ مولوی، شیعہ مجتہد، شیعہ مصنف، ایک ذاکر، ایک خطیب بتا دو جس نے اپنے بچوں کو یہ کہا ہو سنی مولویوں کو نہ سننا یا کسی وہابی کو نہ سننا یا کسی بریلوی کو نہ سننا۔ ایک
ایک بچہ شیعہ دکھا دو جس کو ممبر پر بیٹھ کر کسی ذاکر یا مولوی نے کہا ہو کہ جناب اغیار کو نہ سننا، ان کی مسجدوں میں نہ جانا۔ آج تک سنا ہم کہیں طارق جمیل کو نہ سنو، ہم کہیں طارق مسعود کو نہ سنو، ہم کہیں فلاں انجینئر کو نہ سنو؟ ہم تو کہتے ہیں سنو تاکہ پتہ چلے کہ وہاں کیا ہے یہاں کیا ہے۔ فرماتے کیوں یہ فرمایا فرش عزا پہ نسلوں کو بلا کے عقل مند بنایا جاتا ہے، اور مولا فرماتے جب عقل مند بن گیا تو عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جس کا چناؤ اچھا ہو، جس نے امامت کے لیے علی کو چنا، اس سے بڑا کوئی عقل مند ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی منع نہیں کہ اب یہ بچہ جائے گا طارق مسعود کو سنے گا، اتنا بڑا مفتی اہل سنت کا اتنی بڑی فالوونگ، اور ممبر پر بیٹھ کر کہے گا کہ بھائی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حاکم کیسا بھی ہو۔ وہ اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں، فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، زانی، کہتے نہیں کیسا بھی ہو، اگر طاقت کا حامل ہے تم پر اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب یہاں پہ عقل انسان بیدار ہو جاتی ہے، ایسا حسین نے کیوں نہیں کہا تھا؟ آج کا مفتی 1400 سال کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے کہے کہ رسول نے فرمایا کہ کیسا بھی ہو تم پر اطاعت واجب ہے۔ 62 ہجری میں نبی کے نواسے کو یہ فرمان پتہ نہیں تھا کہ کیسا بھی ہو۔ یہ فکر سنے گا تو یہ تفریق کر پائے گا کہ فرش عزا کی فکر کیا ہے، اغیار کی فکر کیا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں روکا فلاں کو نہ سننا، فلاں کے پاس نہ جانا، فلاں کی کتاب نہ پڑھنا۔ وہ روکتے ہیں کیونکہ وہاں ڈر ہے، ہم روکتے نہیں کیونکہ یہاں خوف نہیں، کیونکہ ہم نے اسے وہ دیا ہے کہ یہ اس کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے گیا بھی تو خالی نہیں آئے گا، 3-4 کو علی والا بنا کے ہی واپس آئے گا۔ یہ طاقت فرش عزا حسین ابن علی ہے۔ اس سال میں نے اشرا پڑھا، اس میں ہم نے کہا فرش عزا سے 10 عین ملتے ہیں، آسانی سے، تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے۔ عاشورہ سے 10 عین نکلتے ہیں۔ پہلا عین جو فرش عزا سے ملتا ہے وہ عین عقل ہے۔ فرش عزا نسلوں کو عقل مند بناتی ہے، پراپر عقل مند۔ امام چنا تو علی کو، اب مولا فرماتے اس کا ہر چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ اب اس درسی مجلس میں نہیں جا رہا، چناؤ اچھا مطلب شادی کرے تو بیوی کے لیے چناؤ اچھا، دوست بنائے تو دوست کے لیے چناؤ اچھا، لباس پہنے تو لباس کے لیے چناؤ اچھا، کتاب پڑھے تو کتاب کے لیے چناؤ اچھا، مجلس میں جائے تو مجلس کے لیے چناؤ اچھا، رات کو نوکری کرنی ہے، کسی جگہ پہ جاب کرنی ہے تو اس کے لیے چناؤ اچھا۔ اب چناؤ اچھا کا یہ دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ عقل مند ہے۔ تو پہلا عین جو فرش عزا دیتی ہے وہ عین عقل ہے۔ چھوٹی سی دلیل دوں، ہم امیر المومنین کی جب امامت کو ثابت کرتے ہیں تو کئی روایتیں، کئی حدیثیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کسی جگہ پہ کہا، میں نے کہا اگر ایک بھی آیت امیر المومنین کی امامت کے لیے نہ ہو، ایک بھی آیت نہ ہو، فرض کیجئے ایک بھی حدیث نہ ہو، نہ من کنت مولا کی حدیث ہو، نہ انما ولیکم اللہ والی آیت ہو، نہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والی آیت ہو، نہ کوئی آیت ہو، نہ کوئی حدیث ہو، کچھ بھی نہیں مسئلہ۔ اب رسول خدا دنیا سے چلے گئے، امت نے امام بنانا ہے، نہ کسی کے لیے کوئی حدیث ہے، نہ کسی کے لیے کوئی آیت ہے۔ میں نے کہا یہ 4-5 کو بٹھاؤ اور عقل سے پوچھو امام کسے بننا چاہیے۔ کوئی آیت نہیں، کوئی روایت نہیں، آیتیں سپورٹ میں آتی ہیں۔ علی بہادر تھا تبھی بہادری کی آیتیں آئیں۔
وہ صاحب علم تھے تبھی آیت آ رہی ہے، وہ پاکیزہ تھے تبھی انما یرید اللہ آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ انما یرید اللہ آیا تو پاکیزہ بنے، یہ نہیں کہ شجاعت کی آیت آئی تو شجاع بنے۔ میں نے کہا کوئی آیت بھی نہ ہو، کوئی حدیث بھی نہ ہو، یہ 4-5 کو بٹھا دو اور عقل سے پوچھو امام کسے بننا چاہیے، عقل پھر بھی کہے گی کہ امام علی کو بننا چاہیے۔ دوسری دلیل، میں نے کہا شیعہ ضد نہیں کرتا، جھگڑتا بھی نہیں ہے، کیونکہ شیعہ عقل کی وادیوں میں پلا بڑا ہے۔ دیکھو لڑتے وہ ہیں، جھگڑتے وہ ہیں، گالیاں وہ دیتے ہیں جو صاحبان عقل نہیں ہوتے۔ میں نے جوان کو کہا، میں نے کہا کل کوئی ضد بھی کرے نا کہ جناب آپ رسول کے بعد علی کو پہلا مانتے ہو، یہ ضد کیسی، جھگڑا کیسا، اختلاف کو ختم کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کی طرف آ جاتے ہیں، مانتے تو ہم بھی علی کو ہیں، مانتے تو آپ بھی علی کو ہیں، بس ایک کام کرتے ہیں، آج کے بعد آپ پہلا نہیں مانو، آپ چوتھا مانو۔ تو کہا مولانا کیا دلیل دوں؟ میں نے کوئی دلیل نہیں دو، کچھ بھی نہیں کرو۔ میں نے کہا عقل والے ہو، اسے کہو ٹھیک ہے جناب، آپ کہتے ہو علی کو پہلا نہ مانوں، میں تیار ہوں دستبردار ہونے کے لیے، آپ کہتے ہو چوتھا مانوں، چوتھا ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسئلہ ہے میں ہوں عقل والا، تو عقل کا تقاضا ہے کہ اگر علی کو چھوڑ رہا ہوں، میں مانتا ہوں، آپ جسے کہو گے ماننے کو تیار ہوں، لیکن عقل یہ کہتی ہے اگر علی کو چھوڑ رہے ہو تو پھر علی سے بہتر لاؤ۔ میں نے کہا اسے چیلنج دو، تجھے 1 ہفتہ نہیں پوری زندگی کا وقت دیتا ہوں، پوری زندگی کا وقت دیتا ہوں، اگر علی سے بہتر مل جائے، کوئی ایسا لاؤ جو حسب میں علی سے بہتر ہو، جو نسب میں علی سے بہتر ہو، کوئی ایسا لاؤ جو کسی میدان کو پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا نہ ہو، کوئی ایسا لاؤ جس کے بچے حسن و حسین جیسے ہوں، جس کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین جیسی ہو، کوئی ایسا لاؤ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو۔ میں نے کہا چیلنج دے کے چھوڑ دے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گا، آخر میں تیرے ہی در پہ آئے گا کہ میں نے بھی علی کو ہی ماننا ہے۔ کیونکہ یہ مکتب عقل ہے، بچوں کو آسان مثالیں دے کے سمجھانے کا عادی ہوں۔ میں نے کہا چلو اور آسان کر دوں، آپ پراڈو گاڑی میں بیٹھے ہو، ہاں چلو لینڈ کروزر میں بیٹھے ہو، 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی گاڑی، اگلا اب اے سی بھی اچھی، سیٹیں بھی اچھی، روڈ پہ چلے تو گاڑی میں پتہ بھی نہ لگے کہ کوئی اسپیڈ بریکر بھی ہیں کہ نہیں ہے، کھڈے بڈوں کا بھی پتہ نہ لگے، اگلا بندہ آ جائے، جناب اس گاڑی سے اترو، بھائی کہاں بیٹھوں؟ اگر آپ لینڈ کروزر سے اتار رہے ہو تو لینڈ کروزر سے کوئی بڑی گاڑی دو۔ عقل کا تقاضا ہے نا کہ اتنی بڑی گاڑی سے اتارو اور کوئی اس گاڑی کو چھوڑ دو۔ اچھا بھائی چھوڑ کے کہاں آؤں؟ کہے میرے پاس مہران ہے، ایسی بھی نہیں ہے اس میں، اوپر سے پنچر بھی ہے، تو آپ اس میں بیٹھیے۔ تو کوئی بڑی گاڑی کو چھوڑ کر چھوٹی گاڑی میں نہیں بیٹھتا، کوئی عالموں کو چھوڑ کر جاہلوں کو اپنا امام نہیں بناتا۔ یہ مکتب عقل ہے۔ پہلا عین جو فرش عزا دیتی ہے وہ عین عقل ہے۔ فرش عزا ہماری نسلوں کو بہادر بناتی ہے۔ دوسرا عین عقیدہ، فرش عزا عقیدوں کو مضبوط بناتا ہے۔ معاشرے کے تلاطم میں سیکولرزم، لبرلزم بچوں کو کہاں سے کہاں لے جایا جا رہا ہے، یہ فرش عزا پہ آتا ہے۔ اس کی امامت مضبوط ہوتی ہے، اس کی توحید مضبوط ہوتی ہے، اس کی قیامت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، یہ اعمال میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ عقیدہ فرش عزا مضبوط کرتا ہے، فرش عزا بگڑے ہوئے عقیدوں کو بناتا ہے۔ دنیا عقیدے بگاڑتی ہے، حسین عقیدوں کو بنا دیتا ہے۔ تیسرا عین عبرت، فرش عزا نسلوں کو عبرت دلاتی ہے۔
کس چیز کی عبرت؟ شہید مطہری کہتے ہیں اگر تو نے تاریخ کے شمر کو پڑھا ہے، عبرت حاصل کر، آج کے شمر کو پہچاننا شروع کر دے۔ اگر تاریخ کے یزیدوں کو دیکھا ہے تو عبرت حاصل کر، آج کے یزیدوں کو پہچاننا شروع کر دے۔ فرش عزا عقیدوں کو بنانے کا نام ہے، دشمن عقیدے توڑتا ہے، حسین عقیدوں کو جوڑتا ہے۔ چوتھا عین، عین عدو، فرش عزا ہمیں بتاتا ہے کہ دشمن شناس بن۔ اگر دشمن کو نہیں پہچانے گا تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کربلا کا مطلب حسین دشمن کو پہچان گئے، مدینے والوں نے دشمن کو نہیں پہچانا، کوفے والوں نے دشمن کو نہیں پہچانا۔ جب دشمن کو پہچان لیا اب دشمن کا مقابلہ کرنا سیکھ۔ اسی مدینے کے اندر نبی کا ایک صحابی ہے، نام ہے جناب حنظلہ، جس کا لقب ہے قصید الملائکہ۔ ایک دن شادی ہوئی، اگلے دن جنگ پہ گیا، شہید ہو گیا۔ رسول نے فرمایا اس کے جنازے میں ملائک اس کے لیے قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنا عظیم الشان رسول کا صحابی، اس کا بیٹا ہے عبداللہ ابن حنظلہ، اللہ نے اس کو 7 بیٹے دیے۔ اب کیا وجوہات تھیں؟ مولا حسین کے ساتھ کربلا نہیں گیا۔ امام حسین بار بار کہتے رہے، فرمایا جو میرے ساتھ چلے گا اسے شہادت ملے گی، جو نہیں چلے گا تو وہ حسین کے بعد کبھی خوش بھی نہیں رہے گا۔ مولا شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن حنظلہ کو یزید نے شام بلایا، کہتے 5-6 دن شام میں رہا، اپنے بچوں کے ساتھ گیا۔ اب یزید کا یہ تھا صحابیوں کے بیٹے ہیں، تھوڑا کھلاؤ تھوڑا پلاؤ تاکہ اپنی فیور میں آ جائیں۔ جب یہ شام سے پلٹا تو مدینے میں اکابر مدینہ، جس میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، جناب ابن عباس، جناب محمد ابن حنفیہ، سارے اس سے ملنے کے لیے آئے۔ خبر تو دو، یزید سے مل کے آئے ہو، یزید کیسا تھا؟ افسوس سے سر کو جھکاتا ہے، کہتا ہے واللہ جیسا حسین نے بتایا تھا ویسا ہی تھا۔ اے کاش ہم حسین کی بات کو سنتے، آج افسوس میں نہ پڑتے۔ کہ اے اہل مدینہ مجھے نہیں پتا تم لوگ یزید کا مقابلہ کرو گے کہ نہیں، لیکن میں یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واقع ہررا ہوا، اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ مارا گیا۔ اگر وقت پہ دشمن کو پہچانتا تو آج مجلسوں میں سے سلام بھی کیا جاتا، آج دنیا اسے یاد بھی کرتی۔ تو کربلا کا مطلب کیا بنو؟ عدو شناس بنو، دشمن شناس بنو۔ جب تک دشمن شناس نہیں بنو گے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ 5واں عین، فرش عزا جو ہمیں دیتی، عین عین عزت ہے۔ حسین فرش پہ بلا کے بتاتے ہیں کہ حسین اور علی کا چاہنے والا کبھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یہ پیغام شیعوں کا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ جب UAE گیا، امام حسین کا ایک جملہ ہے، فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں یا رسول اللہ کیونکہ معاشرے میں معالم الاسلام ختم ہو چکے ہیں، اسلام کی نشانیاں جو علم تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام کا علم کیا ہے؟ جس چیز سے مسلمان پہچانا جائے کہ یہ مسلم ہے۔ دیکھو شیعوں کا علم کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ آپ کالا لباس پہنتے ہو، دنیا کیا بولتی ہے؟ بغیر دیکھے بولتی ہے شیعہ ہے۔ آپ کے گھروں پہ علم ہے، کیسے چلے؟ کون سا علی والے کا ہے، کون سا غیر کا ہے؟ میں نے کہا پنجاب سے جیسے رحیم یار خان کو کروس کرو گے، روہڑی میں گھسو گے، رات کا وقت ہو، 4000 گھر برادران سنت کے ہوں، لیکن رات کے اندھیرے میں 4000 نظر نہیں آتے، وہ چند 100 نظر آتے ہیں جن کی چھتوں پہ عباس کا علم لگا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں معالم۔ اب میں نے کہا جس ملک میں ہوں ہی سارے شیعہ، تو انہیں کس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں شیعہ ہوں؟ جن کی مسجدوں سے علی ولی اللہ کی اذانیں آتی ہوں تو وہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ بتانا وہاں پڑتا ہے جہاں کسی کو پتا نہیں ہوتا۔ اسی طرح انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں، ہر بندہ ملتا ہے کہتا السلام علیکم یا علی مدد۔ اب یا علی مدد کا وہاں یہ نہیں کہ میں مولا سے مدد مانگ رہا ہوں، بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، کس چیز کی مدد؟ مشکل ہو تو مدد مانگے نا۔ وہاں یہ سائن آف تشیع ہے،
کیونکہ بریلوی آئے گا کہ السلام علیکم، وہابی آئے گا السلام علیکم، اہل حدیث آئے گا السلام علیکم، شیعہ بھی آئے گا کہے گا السلام علیکم یا علی مدد۔ مطلب تو اور ہے میں اور ہوں۔ وہ اپنا عقیدہ بتاتا ہے کہ میں کس کا ماننے والا ہوں، مدد کا قائل بھی ہوں اور امیر المومنین کا ماننے والا بھی ہوں۔ جس طرح گاڑی کے پیچھے اگر کوئی علی مدد لکھواتا ہے، یہ نہیں کہ مدد مانگ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں کو جو پیچھے آ رہے ہوتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے یہ آگے جو بیٹھا ہوا ہے علی کا ماننے والا بیٹھا ہوا ہے۔ اشاری ہوتی ہے۔ دیکھیے بعض اوقات فقیر بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، میں نے دیکھا فقیروں کا دین و ایمان نہیں ہوتا، بعض کا ہوتا بھی ہے۔ فقیر آئے گا خیرات مانگنے، پہلے دیکھے گا گاڑی کے اندر کوئی لاکٹ ووکٹ لگا تو نہیں ہوا، اب کسی نے کوئی لاکٹ لگایا وہ یا علی مدد کا سمجھ جائے گا شیعہ ہے، تو پھر مانگے گا بھی اسی طریقے سے، پنجتن کا واسطہ، علی کا واسطہ، حسین کا واسطہ، اللہ تیری اولاد کو آباد کرے، حسین کے صدقے میں کوئی 10 روپے کوئی 50 روپے مجھے دے دو۔ اب مومن کہے گا بیچارہ مولائی آدمی ہے، اہل بیت کا واسطہ دے رہے۔ یہاں آپ کی گاڑی گزری، پیچھے گاڑی آئی، کوئی ایسا تھا جس کی مونچھوں کو ہوا لے گئی تھی، اب اسے تو نہیں کہے گا تجھے علی کا واسطہ، اسے فوراً کہے گا جل جلالہ کا واسطہ، رب عظیم کا واسطہ، رب کریم کا واسطہ۔ تو اسے پتا ہے میں نے کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ یہ فرش ازا سکھاتا ہے کہ یہاں تو نے اپنے عقیدوں کو کیسے مضبوط کرنا ہے۔ فرش ازا سکھاتا ہے کہ زندگی عزت کے ساتھ گزارنی ہے، ذلت کے ساتھ نہیں گزارنی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے پاس ایک جوان آتا ہے، کہتا مولا بہت باریک بینی ہے لیکن کتنے اہل بیت عزت کے معاملے میں حساس تھے اپنے شیعوں کے لیے۔ کہ مولا کسی سفر پہ جانا ہے، بہت دل لے جاؤں لیکن پیسے نہیں ہیں۔ مولا میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم تجھے فری میں لے کر جائیں گے۔ تو امام نے کہا فری میں کہاں؟ فری میں کہ کوئی کام وام تو لیں گے نا تجھ سے، یا ایسے ہی دوستی میں لے کے جا رہے ہیں؟ کہ نہیں مولا انہوں نے کہا ہے کیونکہ فری میں آ رہے ہو تو اگر ضرورت پڑی تو ہمارے کپڑے بھی دھونا، ضرورت پڑی تو ہمارے چائے وائے بھی بنا دینا، شاید تھکے ہوئے ہوں مجھے ان کے پاؤں دبانا پڑے۔ فرمایا میں جعفر صادق راضی نہیں، تو ایک سفر کے لیے اپنی عزت کو پامال کرے۔ ابو بصیر مولا بڑی تنگ دستی ہے، پیسے دیں۔ امام نے 400 درہم دیے، فرمایا ابو بصیر آگے سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، میں پسند نہیں کرتا کہ میرا شیعہ جگہ جگہ ہاتھ پھیلاتا رہے۔ کسی ایسے سے مانگنا کل وہ تمہاری بات کو نہ نکالے، تمہاری عزت کا خیال کرے۔ دوسرا صحابی آیا، مولا پتہ چلا ہے فلاں بندہ ہے جس کو مانگنے کی بڑی عادت ہے، آج اس سے 2000 کل اس سے 4000 کل اس سے 5000۔ بڑا سخت جملہ ہے میرے مولا کا۔ مولا فرماتے واللہ خدا کی قسم ہے جن لوگوں کو صرف مانگنے کی عادت ہے اللہ ان کو کبھی بھی امیر نہیں بناتا، کیونکہ یہ کس کا خیال نہیں کرتے؟ اپنی عزت کا خیال نہیں کرتے۔ تو فرش ازا نسلوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے کبھی بھی اپنی عزتوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ چھٹا عین عین عرفان، فرش ازا امت کو بصیرت دیتا ہے، معرفت حسین ابن علی دیتا ہے۔ بندہ جب صاحب معرفت بنتا ہے تب جا کے عاشق حسین بنتا ہے، تب جا کے مکتب پہ کیا دیتا ہے؟ قربانی دیتا ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں سکون رکھا ہے وہ معرفت کی محبت میں سکون رکھا ہے۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، اگر کوئی ان کی محبت میں مر گیا شہید ہو کے مر گیا۔ فرش ازا تجھے حلال محبتوں میں ڈالتی ہے، فرش ازا تجھے حرام محبتوں سے نکال۔ اب حلال محبت پہ اگر مر گئے
تو فرمایا ایسے ہے جیسے شہید ہو کے مر گیا۔ چھوٹی سی مثال دوں، آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہو، آپ نے توسا سے جانا ہو، مثلا ڈیرہ غازی خان، کسی نے پوچھا کتنا ٹائم لگے گا، کہ جناب گاڑی کی سپیڈ اچھی ہے، کہاں 130-140 پہ چلائیں گے، کہ آپ 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ بندہ اتنی سپیڈ سے چلے اس روڈ پر، لیکن چلتے چلتے ٹریک بدل دے اور اس کو پتہ نہ چلے۔ اب مجھے نہیں پتا آگے آپ کے کون سے شہر ہیں، راجن پور ہے، آگے کیا ہے مجھے نہیں پتا، مثلا کسی اور روڈ پہ چڑھ جائے تو اتنی ہی سپیڈ سے یہ ڈیرہ غازی خان سے کیا ہوتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا۔ اگر ٹریک بدل جائے تو سپیڈ والی گاڑی بھی مقصد تک نہیں پہنچاتی، بہتر سے بہتر گاڑی ہو۔ خوارج بڑے نمازی، بڑے زاہد، بڑے سپیڈ بڑی ہے ان کی، لیکن راستہ جنت تک جاتا ہی نہیں۔ جتنی سپیڈ مارو گے مقصد سے کیا ہو جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے۔ لیکن یہاں فرمایا اگر راستہ صحیح ہو، ٹریک صحیح ہو، گاڑی بھلے چھوٹی ہو، سپیڈ 10 کی ہو، 20 کی ہو، کہا بھلے دیر لگ جائے لیکن مقصد تک پہنچ ضرور جائے گا۔ یہ ٹریک ہے محبت محمد اور آل محمد کا۔ اب کبھی انسان عمل کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی نماز میں سست ہے، گاڑی بڑی سلو چلا رہا ہے، لیکن ٹریک بڑا صحیح ہے، ٹریک علی والا ہے، ٹریک محمد اور آل محمد والا ہے، بالآخر پہنچے گا۔ لیکن میں جوانوں کو کہتا ہوں ٹریک پہ گاڑی چلنی چاہیے، ایسا نہیں گاڑی بھی اچھی ہے یا چھوٹی ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے، پیٹرول ہے ہی نہیں گاڑی میں، رکی ہوئی گاڑی تجھے مقصد تک نہیں پہنچائے گی۔ فرش ازا کا مطلب ہے تجھے بہتر گاڑی پہ سوار بھی کرایا جائے جس کا نام ہے سفینۃ الحسین، اور تمہیں ہدف اور مقصد تک پہنچایا بھی جائے۔ مجلس کیونکہ مجلس ترہیم ایک جملہ اس کے لیے بھی بنتا ہے۔ آواز آئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کو چکھنا ہے۔ تو کبھی پوچھو اپنے آپ سے کہ موت کو چکھوں گا تو موت ہے کیسے؟ کبھی حضرت ابراہیم کہیں کہ موت ایسے ہے جیسے گلاب کے پھول کو سونکھا جائے، کبھی حضرت موسیٰ کہیں موت ایسے ہے جیسے کسی زندہ حیوان کے بدن سے اس کی کھال کو ادھیڑا جائے، کبھی رسول کہیں کہ موت ایسے ہے جیسے کانٹوں پہ ریشمی کپڑا رکھا جائے اور اسے کھینچا جائے، کبھی امیر المومنین کہیں کہ مومن کے لیے موت ایسے ہے وہ خوشی کا عالم ہے جیسے دولہے کی شادی کی پہلی رات ہو، اور رسول مومن فرمایا موت ایسے ہے۔ اب مولا ہم کنفیوز ہیں، کبھی کھال ادھیڑنا، کبھی ریشمی کپڑا، کبھی گلاب کا پھول، کبھی شادی، پتہ کیسے چلے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ دیکھیے آپ پانی پیتے ہو، پانی کا خاص ذائقہ ہے، اب پانی کوئی بھی پیے ذائقہ وہی ہے۔ میں ایک سیب لاؤں گا، کہوں گا یہ سیب اگر حسینی بھی کھائے گا تو میٹھا ہے، اگر یزیدی بھی کھائے گا تو میٹھا ہے، سیب اپنا ذائقہ نہیں بدلتا۔ نمک آپ کو کھلاؤں گا، نمک کا ذائقہ بھی ویسے کا ویسے، سب کے لیے، وہ منکر کھائے محب کھائے۔ پروردگارہ کیا موت بھی ایسے ہے کہ جسے بھی آئے ویسی ہی ہو، کیونکہ اللہ نے لفظ استعمال کیا ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ تو خدایا یہ ذائقہ کیسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کے پیدا ہوتے ہی موت کا ایک خاص ذائقہ بنایا، اور یہ ذائقہ تھا پانی کی طرح۔ کوئی منرل واٹر، کوئی گلاس میں پانی بھرو، جب تو پیدا ہوا خدا نے ایک بھرا ہوا گلاس تجھے دیا کہ یہ تیری موت ہے۔ اب فرمایا کہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 55 سال انسان نے دنیا میں زندگی گزاری، کہ اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے، جیسا میں نے دیا تھا ویسا لے کر آتا ہے کہ نہیں،
کیونکہ جب ملک الموت آئے گا یہی جو میں نے گلاس دیا ہے تجھے پلائے گا، یہ وہ موت ہے جو تجھے پلائے گا۔ اب تیری مرضی ہے تو علی کی اطاعت کر کے اسے میٹھا بنا، تیری مرضی ہے تو مخالفت خدا کر کے اسے کیا بنا؟ کڑوا بنا۔ ہے پانی کی طرح، اس میں روح افزا شربت ڈالو میٹھا ہو جاتا ہے، اس میں نمک ڈالو نمکین ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی کھٹی چیز ڈالو کھٹا ہو جاتا ہے۔ اب کہا جب تیری موت آئے گی، ملک الموت کچھ زیادہ نہیں کرتا، یہ 60-70 سال میں جو تم نے اس پانی میں چیزیں ملائی ہیں یہ لا کر تجھے پلاتا ہے۔ پینے والا چیخے گا ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے؟ آواز آئے گی بنایا میں نے نہیں، بنایا تو نے تھا، میرا کام ہے تجھے پلانا۔ اب کربلا میں جب امام حسین نے اپنے بھتیجے سے پوچھا قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا اگر زندگی تجھ پہ قربان کی جائے تو احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں موت کے ذائقے کو کیسا بناتا ہوں۔ اب کسی نے کہا مولانا اگر 50 سال میں نے اس صاف شفاف پانی کو میلا کر دیا، گندا کر دیا، نجس کر دیا، اب کوئی راستہ ہے اس پانی کو پھر ویسا صاف بنایا جائے جیسا خدا نے دیا تھا؟ فرمایا ہاں، اگر دنیا کے گندے سے گندے پانیوں کو دنیا کے فلٹر لگا کے صاف کر سکتے ہو تو زندگی کے جو اللہ نے پانی دیا ہے اسے صاف کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہ یہ صاف کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اس نجاست بھرے پانی میں، نجاست سے مراد جو زندگی میں گناہ خطائیں کی ہیں، ہم نے اس کا رنگ بدل دیا ہے کہ اگر اس کے اندر ایک قطرہ غم حسین کا ڈالو تو ایسے انسان ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کربلا جناب حر نے اپنا ذائقہ خراب کر دیا، لیکن چند آنسو ندامت نے حر کو اس قابل بنا دیا کہ حسین کہیں بھیا حر میرے سینے سے لگ جا، جس کے ماتھے پہ جناب سیدہ کے رومال کو باندھا جائے۔ اتنا مقام جناب حر کا۔ آئے آغا قراتی سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ گناہ مٹاتا ہے۔ کہ پھر یہ آنسو تو اغیار کے پاس بھی ہے، غیر شیعوں کے پاس بھی ہے، توبہ کا آنسو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، توبہ کا آنسو، الہی العاف، توبہ کا آنسو، دعائے کمیل، توبہ کا آنسو۔ تو کہا کہ وہ آنسو بھی گناہ مٹاتا ہے، غم حسین کا آنسو بھی گناہ مٹاتا ہے۔ پھر کہا کہ دو کا فائدہ کیا؟ اگر ایک ہی مٹا رہا ہے تو ایک کافی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ امام حسین کے غم میں رو گے تو گناہ مٹیں گے، تو آپ کے مد مقابل دشمن کہے گا جناب پھر ہم بھی رمضان میں روتے ہیں، ہم بھی شبائے قدر میں روتے ہیں، اللہ کو پکار پکار کے اپنے گناہوں پہ توبہ کے آنسو ہیں، اس سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو دو آنسوؤں کا فائدہ کیا؟ بہترین مثال دیا ہے قراتی نے، فرماتے کبھی کبھی جیسے یہ میری ابا ہے اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے پانی چاہیے، تو پانی اس کو کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں توبہ کا آنسو۔ غم حسین کا آنسو کیا ہے؟ فرمایا کبھی کبھی کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہیں، کتنا بھی پانی سے دھو داغ نہیں جاتا، نجاست چلی جاتی ہے، داغ نہیں جاتا۔ فرمایا غم حسین کا آنسو وجود پہ لگے داغوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ کتنا بڑا داغ تھا حر کے وجود پر، راستہ روکا حسین کا، مولا کو جانے دیتا نقشہ الگ ہوتا۔ کتنا بڑا داغ تھا کہ جب حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تو امام حسین کو جلال دلایا۔ کتنا بڑا داغ تھا کہ جب راستے کو روکا تو اماریوں میں زہرا زادیوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ کس طرح حسین نے داغ مٹا دیا، پھر اسی حر کو بھیا بنایا، زینب نے بھیا کہا،
ہاں اپنی گود میں سر رکھ کے حسین نے ماتھے پہ سیدہ کا سیاہ ہوا رومال باندھا، اسے یہ کہا کتنی شریف تھی تیری ماں جس نے تیرا نام اور رکھا۔ پھر جب داغ مٹاتے ہیں تو ایسے مٹا دیتے ہیں۔ پوری زندگی مسیحی را نام وہب قلبی، کیسے اس کے داغ مٹا دیے۔ آج ہر فرش عزا پہ اصحاب حسین کو سلام کیا جا رہا ہے۔ یہ داغوں کا مٹنا ہے۔ زہیر مل نہیں رہا امام حسین سے، 2 مرتبہ قاصد بھیجے کہ زہیر کو بلاؤ، کہ میں راستہ دور دور اختیار کر رہا ہوں تاکہ میری نگاہ حسین پہ نہ پڑے، میں ملنا نہیں چاہتا۔ کہتے تیسری مرتبہ آواز آئی زہیر باہر آؤ۔ غلام کو کہا میں نے بار بار کہا میں نے نہیں ملنا، یہ قاصد کیوں آ رہے ہیں بار بار؟ غلام نے کہا اس بار قاصد نہیں، خود حسین تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ کیسا داغ مٹا، سب کچھ دیا، پھر روانہ ہوا کس کی طرف؟ حسین ابن علی کی طرف۔ یہ مصائب امام حسین بڑے بڑے داغوں کو مٹاتے ہیں، بڑی بڑی برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ غم حسین کا وہ ہے شفا۔ ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں بچے اگر بیمار ہو جائیں نا تو گھر کے اندر ان مریضوں کو بٹھا کر چند منٹ چند گھڑیاں مصائب امام حسین پڑھا کرو تو خدا مریضوں کو کیا دیتا ہے؟ شفا۔ ایران کے بہت بڑے خطیب تھے آغائے کافی، دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے بھی خطیب تھے، ذاکر امام حسین تھے۔ ایک محرم گزرا، اس کے بعد گلے میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے کہا آپ کو کینسر ہے۔ کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہوں گا؟ کہاں ایک ہے کہ اگر آپ پورا سال کسی سے بات نہ کرو، مجلسیں پڑھنا ذکر کرنا چھوڑ دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا 8-9 مہینے میں نے کوئی کلام نہیں کیا، کسی سے کام تھا میں کاغذ پہ لکھتا تھا، بوڑھی ماں آتی تھی جو کام تھا لکھ کے دیتا تھا۔ کہتے محرم کا مہینہ آیا، اب کوئی ذاکر حسین ہو اور اسے ذکر سے روکا جائے، جس کی زندگی حسین حسین کرتے گزرے، کہتا پہلی محرم برداشت کیا، دوسری، تیسری، پانچویں، چھٹی محرم جب آئی اور کانوں میں حسین کے مصائب کی آوازیں آئیں، کہتا میں نے امام حسین کو مخاطب کیا، میں نے کہا مولا لگتا ہے اپنے ذاکر سے ناراض ہو، ایسی زندگی کس کام کی، ایسا گلا کس کام کا کہ میں آپ کا ذکر نہ کر سکوں، اس سے اچھا ہے مجھے موت آ جائے۔ کہتے رو رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا۔ فرما شیخ احمد کے بیٹے میرے قریب آ، اپنے مولا سے شکایتیں نہیں کرتے، ہم نے تجھے ذکر سے محروم نہیں کیا شیخ احمد کے بیٹے، تجھے چاہیے تھا کوئی سنے اور تو مصیبت حسین سنائے۔ فرمایا آج میں کائنات کا بہترین سننے والا لایا ہوں۔ شیخ احمد کا بیٹا کہتے پریشان ہوا، قدم بوسی کی، کون؟ مولا حسین کہ کمرے میں چل، کا ایک حجرہ تھا، جیسے اندر گیا ایک وجود نورانی تشریف فرما تھے، کہا یہ میرے نانا رسول خدا ہے، تو نے مصائب سنانے ہیں۔ رسول نے اشارہ کیا شیخ احمد کے بیٹے بیٹھ، شکایت نہ کر، آج تو سنائے گا میں سنوں گا۔ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ کہ مجھے سکینہ کے مصائب سنا۔ شیخ احمد کا بیٹا کہتا میں پریشان ہوا کہ حسین کے سامنے 4 سالہ بچی کے مصائب پڑھوں۔ کہتا میں نے ایک جملہ پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا رسول خدا غش کھا کے گر گئے، میری آنکھیں کھلیں، دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ ماں دوڑی دوڑی آئی، بیٹا کیا ہوا؟ میری آواز باہر نکلی، میں نے کہا ماں خواب میں رسول آئے تھے، میں نے مصائب سیدہ پڑھے۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے اتنے مہینوں کے بعد آج بات کی ہے؟
کہا کوئی تکلیف نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے چیک اپ کیا. کہا شیخ احمد کے بیٹے ایسے لگتا ہے تو جیسے کبھی بیمار تھا ہی نہیں. پورے محلے کو خبر ملی, اس کے گھر میں جمع ہو گئے, کوئی گلا چومے, کوئی ہاتھ چومے, کوئی چہرہ چومے. سب کو بٹھایا, کہا کہ رسول آئے تھے, میں نے مصائب پڑھے. کہا لوگوں آج ایک بات بتاؤں, مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ نے سکینہ کے مصائب میں مریضوں کے لیے شفا رکھی ہے. کہ شیخ احمد کے بیٹے تو نے پڑھا کیا کہ رسول اکرم غش کھا کے زمین پہ گر گئے؟ کہا میں نے کوئی زیادہ نہیں پڑھا, میں نے ایک جملہ پڑھا جو بچی نے کہا تھا, وہ میں نے رسول کو سنایا, کہیں مصائب میں اونچ نیچ نہ ہو جائے رسول کے سامنے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ, جب بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر تھا تو دیکھ کے کہنے لگی بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا, ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. کہ یہ سن کے رسول خدا غش کھا گئے. تبھی میرے چوتھے امام فرماتے شیعو کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کر. مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا. آئین آئین علی اکبر, آئین حبیب ابن مظاہر. کہ جب تم میں سے کوئی سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو یہ سلام یاد کرائیں. بعض علماء کہتے ہیں اگر خلوص سے یہ سلام کہا جائے خدا ثواب زیارت حسین بھی دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے دلوں کو کربلا روانہ کریں, اپنے قلوب کو کربلا کی طرف متوجہ کریں. ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو کیا, جیسے سکینہ نے بابا کو کیا. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ یہ سلام میرے سلام نہیں, یہ کسی ذاکر کسی مولانا کے سلام نہیں, یہ فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام ہے. زیارت ناہیہ امام زمانہ کا پڑا ہوا نوحہ ہے. کسی شہید کا نام نہیں لیا, بس اشارہ کیا, فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ. اللہ جانے یا علی اصغر کے رخسار یا قاسم
کے رخسار جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ اہل بیت رخساروں پہ بڑا روئے، سب سے پہلا امام جو رخساروں پہ رویا نام حسن ہے۔ فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ مولا میں سناتا ہوں، جگر کے ٹکڑے باہر آئے، یہ میرے مصائب ہیں پر میرے اصلی مصائب نہیں ہے۔ مولا میں آپ کے شیعوں کو سناتا ہوں، گھر سے جنازہ باہر گیا تھا، جب واپس آیا خون سے بھرا تھا، کہ یہ میرے مصائب ہیں پر میرے اصلی مصائب نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا خود بتائیے، فرمایا میرے اصلی مصائب مدینے کی ایک گلی میں ہے، حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، کسی نے میرے سامنے میری اماں کو تماچا مارا تھا، میں فریاد کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے۔ اگلا جملہ بڑا درد بھرا جملہ ہے، فرمایا ذاکر میرے عزاداروں کو بتا دے، جب تک اماں زندہ تھے اپنے آدھے چہرے کو بابا سے چھپاتے تھے۔ مولا کیوں چھپاتے تھے؟ تاکہ علی کی نگاہ رخساروں پہ نہ پڑ جائے۔ مولا علی یہ مجمع تجھ پہ قربان، تیری غیرت پہ قربان، ایک تماچا لگا پر زہرا نے دکھایا نہیں، لیکن ہائے علی زین العابدین بازار میں دیکھتے رہے، کبھی سکینہ تماچے کھاتے تھے، کبھی بچی تازیان کھاتے تھے۔ 40 سال خون روتے رہے، کسی جوان کی شادی میں جاتے کہتے ہائے میرا علی اکبر، کسی چھوٹی بچی کو دیکھتے کہتے مومن کبھی بچیوں کو تماچے نہ مارا کرو، جب کبھی وضو کرتے پانی کو دیکھتے رو کر کہتے ہائے میرا علی اصغر۔ کسی نے کہا مولا اتنا کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ کہنے لگے تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، یعقوب نے صرف خون بھرا کرتا دیکھا تھا،
اتنا رویا کہ سفید ہو گئے، لیکن کربلا میں میرے 18 یوسف مارے گئے، میرے اکبر کے سینے میں برچھی مارے گئے۔ تو نے سچ کا شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن یہ بتا ماں بہنوں کے ساتھ 8 گھنٹے شرابی کی دربار میں کھڑا رہنا، کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے؟ بازار میں جاتے کسائی گوشت پہ کپڑا رکھ لیتے، کہیں امام زین العابدین کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ ایک دن ایک کسائی کپڑا رکھنا بھول گیا، امام نے فرمایا کسائی یہ بتا تو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں، پانی پلاتا ہوں۔ فریادیں کر کے کہنے لگے ہائے میرا غریب الوطن بابا، 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگتا رہا، لیکن کسی نے پانی نہیں پلایا۔ دوسرے سوال نے پورے بازار کو رلا دیا کہ کسائی یہ بتا جب تو نے اسے ذبح کیا تھا کیا تو نے چھری تیز کی تھی یا نہیں؟ مولا مجھے پتا ہے چھری تیز کرنی ہوتی ہے تاکہ گلے کے کٹنے میں تکلیف ہو۔ فریاد کر کے کہنے لگے او میرا پردیسی بابا، او میرا 3 دن کا پیاسا بابا، او شمر نے خنجر کند سے میرے بابا کا گلا کاٹا تھا۔ تیسرے سوال نے کوہرام بپا کر دیا کہ کسائی یہ بتا جب تو اس حیوان کو ذبح کر رہا تھا کہیں دوسرا حیوان تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ مولا میں نے پیچھے جا کے ذبح کیا تھا، اتنا سننا تھا زمین پہ بیٹھے فریاد کر کے کہنے لگے ہائے میری پھوپھی زینب، وہ 70 قدموں